اب دیکھیں اسم کا معنی ہم گناہ کر دیتے ہیں، گناہ ہی ہے، گناہ کئی طرح کے، مگر اس کا اصل مفہوم کوتاہی ہے کہ جو کام کرنا چاہیے وہ نہ کرنا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرنے نہیں، وہ اور بہت سے اس کے لیے اسم کوتاہی۔ کرنا چاہیے تھا اسی لیے ناقۃ آسما، وہ اونٹنی جو پورا نہیں چل رہی، جتنا چلنا چاہیے، سست ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی، تو اس لیے حق تلفی اس کا مفہوم کر لیں کہ بندوں کے ساتھ جب یہ بات آئے گی کہ وہ آسم ہے، مطلب جو بندوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، کسی کا اس کے ذمہ بنتا تھا، کوئی ہمسایہ تھا، کوئی باپ تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی رشتہ دار تھا، کوئی دوست تھا، کوئی اس کی رعیت تھا، جو حق ان کے دینے چاہیے تھے اس نے کمی کی، حق تلفی۔ تو کہا یہ حق طلب لوگ جو ہیں بندوں کے حقوق میں کمی نہ ان کی بات سننا۔ ایک مجرموں کا گروہ تو یہ ہے آسم ہے، جو دینا چاہیے کسی کا نہیں دیتے، اور کفورا یہ پھر حقوق العباد سے متعلق ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے نہ شکریں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اس کی نعمتیں ہر لمحہ ان پر برس رہی ہیں، مگر اس کو ہی نہیں مانتے، اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، کتنی پیاری دعا کہ آپ نے فرمایا معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، تم بھی مجھ سے محبت رکھ، میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ یہ دعا تو نے کبھی نہیں چھوڑنی، رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب تینوں باتیں اس میں آ گئیں۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ میں اور آپ ہیں، سر سے پاؤں تک جو ساز ہے، تین ہی چیزیں ہیں جو یہ سرنگی ہے ہمارے پاس ہے، زبان ہے، یہ جسم کے اعضاء ہے، اندر دل ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب ابواب صلاۃ کے لکھے نماز کا بیان شروع کیا تو پہلے عربی کا یہ شعر لکھا، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، احسان کرنے والے تو نے ایک احسان کر کے مجھ سے تین چیزیں لے لی، یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، اب میری زبان تیری تعریفیں کرتی ہے، میرے ہاتھ پاؤں تیرا حکم مانتے ہیں، میرا اندر چھپا ہوا دل جو ہے وہ تجھ سے محبت کرتا۔ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ پھر جب لبریز ہو جاتی ہیں، احسان کرنے والے کے احسان یاد کر کے پیالے کی طرح دل بھر جائے، ہر وقت آدمی شکر گزار رہتا کہ بڑی مہربانی ہے، سامنے آئے تو جو تعظیم بجا لائے، سلام کرے، اس کے سامنے جھکے، وہ کرتا، اور حکم ماننے میں بھی کرتا کہ ایسی بات نہ کروں یہ اس کو ناراض کرے۔ تو یہی باتیں آپ نے اکٹھی کر دی، آئنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اب حسن عبادت یہ اعمال ہیں، جوارح اور اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ شکر جو ہے یہ بھی دل میں محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے احسان یاد کرے، اور ذکر ہے زبان ہر وقت اس کو یاد کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ یہ بات جو کہی گی کہ بے دینوں کی نہ سننا، میرے حکم پر رہنا، طریقہ اس کا کیا؟ یہ کوئی آسان بازی ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اپنے رب کا نام جو ہے نا اس کے لیتے رہنا۔ یہ ذکر جو ہے نا جو اب اصطلاح بن گئی کہ مجمع ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہو، یہ ذکر نہیں۔ ذکر کا مفہوم تو یہ ہے کہ تم کسی حالت میں بھی ہو تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ میرا ایک مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے دوبارہ اس کی عدالت میں پیش ہونا، یہ یاد جو ہے یہ ہے ذکر۔ اس کے لیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے یہ بھی مقرر کیا، نمازیں مقرر کی ہیں۔ اب اس کے لیے بکرا کام وسیع، بکرا صبح سے شروع ہوتا ہے اور یہ سمجھے نا دوپہر تک چلتا، اور اصیل جب دن ڈھلتا اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک، صبح و شام کی نمازیں اس میں آ گئیں، فجر بھی آ گئی، اشراق اور ضحیٰ بھی آ گئی، اور عصر اور جو ہے نا ظہر بھی آ گئی، کہ صبح و شام اپنے رب کا نام جو اس کو یاد کرتا رہے، رب یاد کرے رہے گا نا۔ اور جیسے قرآن کے انصر اللہ فانسان، اللہ کو یاد کرنا کوئی الگ بات نہیں، یقین جانے اپنے آپ کو یاد رکھنا۔ جو اللہ کو بھولتا وہ اپنے آپ کو، اللہ کیا مبدا، ہم کہاں سے آئے، اس سوال کا جواب ہے میرا